بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز اینڈ گڈ مارننگ۔ یہ میں بھاگتی جا رہی ہوں آفس کے لیے۔ صبح آفس ٹائم 8 بج رہے ہیں اور بچے آلریڈی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور ہم نکلتے ہیں جی۔ آج موسم بڑا زبردست ہے، چیک کریں۔ رات ہلکی ہلکی بارش ہوئی اور صبح بہت میٹھی میٹھی ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈ تھی اور بہت مزے کی دھوپ تھی، میٹھی دھوپ، میٹھا موسم۔ راستے میں درخت ایسے تھے جیسے نہائے ہوئے ہوں، صاف ستھرے چمک رہے تھے۔ ہم جی جلدی پہنچے بچوں کو پہلے اسکول ڈراپ کرنا تھا اور اس کے بعد جی میں نے اپنے آفس جانا تھا۔ یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں تقریباً اپنے بچوں کے اسکول، ان کو ڈراپ کیا ہے اور پھر میں اپنے آفس کے لیے پہنچی ہوں۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد میں بھاگی ہوں۔ بائیو میٹرک ٹائم کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہیڈ آفس جاتی ہے۔ آن لائن ہوئی ہے آج کل، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ٹائملی ہی، نہیں تو پھر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے پے کاٹ لیتے ہیں۔ حاضری لگانے کے بعد جی میں پہنچی ہوں تو پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ڈیلی، اس کے بعد ہی کوئی کام کاج شروع کرتے ہیں آفس ورک۔ اس کے بعد ہی پہلے اللہ کے نام سے تلاوت ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے۔ صبح سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سورہ یاسین، سورۃ مزمل شروع سے میری عادت ہے الحمدللہ، اور اس وقت میں تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پڑھتی ہوں۔ ایک پاؤ اپنا قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں اور کچھ زبانی سنانا ہوتا ہے، تو تقریباً آدھا گھنٹہ قرآن پاک پہ لگانے کے بعد کام شروع ہوتا ہے، دعا کرواتے ہیں۔ اس کے بعد جناب سارا دن آفس ورک چلتا ہے۔ دوپہر کی ظہر کی نماز ادھر ہی پڑھتے ہیں اور عصر بھی ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ سردیوں میں 2 نمازیں آفس میں پڑھتے ہیں، گرمیوں میں ایک ہی ہوتی ہے۔ اور یہ جی آپ کو مناظر جو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں جی 4 بجے کے 4 بجے آفس سے اٹھے ہیں۔ اس وقت جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، تو میری سیلری، سب کی سیلری ٹرانسفر ہو گئی، میری نہیں ہو رہی تھی۔ پچھلے 2 مہینے سے ایسے ہی مسئلہ ہو رہا ہے، وہ سیلری میں اکاؤنٹ میں ایشو آ رہا ہے، تو ایچ آر والوں نے بولا ہے کہ جائیں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں ایچ بی ایل میں یا ایم سی بی میں، کیونکہ ان کا جو پہلے بینک میں اکاؤنٹ تھا ان کا وہاں سے کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے جس میں سیلریز آتی ہیں، تو وہاں سے وہاں والا اکاؤنٹ جو ہے نا ختم ہو گیا ہے۔ اکاؤنٹ تو ختم نہیں ہوا، ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، اکاؤنٹ تو فنکشننگ ہے۔ تو 4 بجے میں نکلی ہوں، میں نے کہا جلدی پہنچو، 5 بجے بینک بند ہو جاتا ہے، تو 4:18 پہ ہم وہاں پہنچے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی، پہلے اس سے پہلے جو راستے کے مناظر ہیں وہ آپ چیک کریں۔ یہ وہی ایریا ہے ہمارے آفس والا، کیا خوبصورت منظر ہے، کیا خوبصورت پاکستان کا فلیگ ہے، اور یہ پاکستان مونومنٹ اور 0 پوائنٹ کے بالکل نزدیک ہے جہاں سے ہم ڈیلی گزرتے ہیں۔ واپسی ہم اس راستے سے آتے ہیں، جاتے ہم ہائی وے سے ہیں، سری نگر ہائی وے سے۔ یہ آپ کو زرعی ترقیاتی بینک نظر آ رہا ہے، وائٹ بلڈنگ، 0 پوائنٹ پہ سب سے اونچی بلڈنگ، اور یہ سامنے پاکستان مونومنٹ میوزیم، پاکستان میوزیم بھی بولتے ہیں اس کو۔ یہ 0 پوائنٹ کا پل ہے، اس کے نیچے سے ہم انڈر پاس سے گزرتے ہیں، اور راستے میں یہ جو رائٹ پہ ہے یہ 0 پوائنٹ اور اتر جاتی ہے پیمز کی طرف، اور یہ والی G9 اور G10 G11 آگے تک یہ روڈ سیدھی ادھر، یہ ہم سروس روڈ سے جا رہے ہیں، مین روڈ سے نہیں جاتے واپسی پہ، کیونکہ آج کل انہوں نے سری نگر ہائی وے پہ آپ کو پتہ ہے یو ٹرن بنا دیے ہیں، وہاں پہ اتنے زیادہ حادثات ہوتے ہیں تو بندے کو ڈر ہی لگتا ہے، اس لیے ہم وہ راستہ ہی نہیں لیتے واپسی پہ، یو ٹرن کی وجہ سے، یو ٹرن نہ لینا پڑے۔ اور جی گاڑی بھگاتے ہم آفٹر آل، پہلے یہ سالار، ایک گاڑی پہ نمبر پلیٹ پہ لکھا ہوا تھا سالار، مجھے عمیرہ احمد کا وہ ناول یاد آ گیا جس میں سالار اور امامہ تھے، بہت بڑا مشہور ناول، میں نے 3-4 دفعہ پڑھا ہے۔ آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور اس ناول کا نام بتائیے گا۔ فائنلی ہم ایچ بی ایل پہنچے ہیں
اور میں نے بچوں کو گاڑی میں ہی چھوڑا اور میں بھاگتی ہوئی بینک گئی ہوں. میں نے کہا اللہ کرے میرا کام ہو جائے. لیکن وہاں جا کے اکاؤنٹ تو نہیں کھلا، دوسرا مسئلہ بن گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے اکاؤنٹ کے لیے بولا کہ آپ کو صبح 9 بجے آنا پڑے گا اور اوریجنل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ. اکاؤنٹ سیلری سلپ تو میں نے بنوائی ہوئی تھی، لیکن وہ آئی ڈی کارڈ جو تھا وہ آج کی ڈیٹ میں ایکسپائر ہو گیا، تو وہ رینیو کرانا تھا، تب جا کے اکاؤنٹ اوپن ہوگا. پھر ہم نراش ہو کے آئے ہیں. راستے سے ڈی واٹسن سے دوائی لینی تھی، میں تھک گئی تھی. میں نے بچوں سے کہا کہ آپ جائیں میری میڈیسن لے آئیں. وہ بھاگ کے گئے، میڈیسن لے آئے. اور میں نے جہاں گاڑی پارک کی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی وہ چھلی والا کھڑا تھا. چھلی سے میں نے وہ نرم دانے لیے چھلی کے، کیونکہ وہ چھلی کی نسبت کھانا آسان ہوتا ہے، وہ لیے. اور ساتھ ایک پٹھان بھائی آ گیا گلاسز لے کے. اس نے کہا باجی گلاسز لے لیں. اس نے گلاسز بتائے ہیں 1500 کے، اور آپ یقین کریں میں نے وہ گلاسز لیے ہیں تقریباً 350 روپے میں پٹھان بھائی سے، اور اتنی ڈسکاؤنٹ کرانے کے بعد. بچے جب آئے تو میں نے نیو گلاسز پہنے ہوئے تھے، اور ان کو میں نے بتایا کہ میں نے اس پٹھان بھائی سے لیے ہیں. وہ گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اور یہ چھلی والا بھی ساتھ ہی کھڑا تھا. آج ڈی واٹسن پہ سیل لگی ہوئی تھی مزے کی، الیکٹرانکس پہ، کاسمیٹکس پہ، بہت ساری چیزوں پہ. اور یہ میں بچوں کو بتا رہی ہوں کہ میں چھلی کے دانے لے رہی تھی تو یہ پٹھان بھائی نے گلاسز دیے ہیں. تو کیسے لگ رہے ہیں آپ بتائیے گا کامنٹ باکس میں. پٹھان بھائی نے تو بہت تعریف کی، اس نے کہا باجی بہت اچھا لگ رہا ہے. اس کے بعد جی ہم بہت تھک چکے تھے، سارا دن آفس ورک، اور پھر واپسی پہ ٹینشن علیحدہ تھی آئی ڈی کارڈ کی، اکاؤنٹ کی. اور ہم گھر پہنچے ہیں. جب گھر پہنچے تو ہمارا یہ سبزی والا ڈیلی یہاں پہ آتا ہے. سارے اسی سے لیتے ہیں تقریباً سارے لوگ. یہ ہماری گلی میں ڈیلی آتا ہے. تو میں نے اس کے گال پہ زخم تھا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہتا ہے زخم ہو گیا، دانہ نکلا تھا وہ اب زیادہ پھیل گیا ہے. تو بہرحال میں نے اس سے سبزی لی ہے اور فروٹ لیے ہیں، فروٹر لیے ہیں اسپیشل. وہ فروٹر کہتا ہے باجی آپ کے لیے لایا ہوں. وہ چھوٹے چھوٹے لاتا ہے، میں ڈیلی کہتی ہوں اچھے والے لائیں فریش. تو آج علیحدہ لایا تھا. راستے سے بچوں نے کہا ہم نے سوپ لینا ہے، انہوں نے جی سوپ لیا. اور میں فٹافٹ گئی کچن میں. میں سالن صبح ہی مکس سبزی بنا کے گئی تھی، اور میں نے روٹی بنائی، ہم نے کھانا کھایا، بچوں نے سوپ انجوائے کیا.